ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری ساری زندگی ٹیلی ویژن میں گزری ہے، بلکہ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور آج تک اس عمر تک ہم ٹیلی ویژن میں ہی رہے، اور ٹیلی ویژن میں بھی ہم نے سرکاری میڈیا یعنی پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی زندگی کا زیادہ تر عرصہ گزارا، اور اس کے بعد پرائیویٹ چینل میں بھی ہم نے کام کیا، اور جو ہمارے خاص شعبے تھے جن میں ہم نے کام کیا وہ نیوز اور کرنٹ افیئرس تھا۔ ہم یہاں پر ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک شفیق ماں کی طرح ہمیں پالا پوسا، اور وہ سب کچھ سکھایا جو کہ ایک ٹیلی ویژن کے پروفیشنل کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے کو تمام وہ سہولتیں بھی مہیا کیں جو کہ ہمارے جیسے کسی آدمی کے لیے درکار تھیں۔ ہر طرح سے اس نے ہمارے کو جیسے کہتے ہیں نا ایک مطمئن زندگی گزارنے کی سہولتیں مہیا کی، اور ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ نہیں کہ بعد میں جب ہم پرائیویٹ چینل میں آئے تو وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں بھی انہوں نے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی، شاید ہم اس قابل بھی نہ تھے کہ اتنی ہماری حوصلہ افزائی کی جاتی، لیکن یہ تو ہم جیسے جیسے اپنے ٹیلی ویژن کے زمانے کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، مزید ہم اس کے پر روشنی ڈالتے چلے جائیں گے۔ آج ہم جو ایک خاص واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے دور کا ہے، جب وہ پاکستان کے صدر ہوتے تھے۔ یہ واقعہ جو ہے ان کے چین اور جنوبی کوریا کے دورے سے متعلق ہے۔ وہ چین کے ایک ہفتے کے دورے پہ گئے اور باؤ فورم ہے اس میں بھی شرکت کی، اعلیٰ حکام سے بھی انہوں نے ملاقات کی، صدر وہ جنتاؤ ہوتے تھے اس زمانے میں، ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ جو تھے انہیں اپنا دورے ختم کرنے کے بعد جنوبی کوریا جانا تھا۔ جنوبی کوریا جانے کے لیے ہم بیجنگ میں تھے، چین کا دارالحکومت ہے، وہاں سے ہم بیجنگ کے ایئرپورٹ پہنچے۔ وہاں ہمارا جہاز کھڑا ہوا تھا PIA کا، جس میں صدر کا خصوصی پلین تھا وہ، تو صدر پہلے اس میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی کیمرہ ٹیم جو ہم ان کے ساتھ تھے، دو کیمرہ ٹیمیں ہمارے ساتھ تھیں، اور ہم جو تھے وہ اس کے رپورٹر تھے، اور ہم ان کے ساتھ ہی سوار ہو گئے۔ تو ہمیں تقریباً 2:30 بجے چلنا تھا، اور کوئی 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کا سفر تھا ہمارا جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کا، اور ہمیں وہاں پہنچنا تھا، سمجھ لیں یوں کہ 4 بجے تک ہمیں پہنچنا تھا۔ تو اب جب ہم اس کے اندر سوار ہو گئے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں جس وقت پہ چلنا تھا اس سے تقریباً ہم کوئی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ڈیلے سے چل رہے ہیں یہاں پہ، یعنی ہمیں اصل میں روانہ ہونا تھا 1 بجے، لیکن ہم جب جہاز بالکل تیار ہو گیا چلنے کے لیے تو 2:30 بجے، 1.5 گھنٹے ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ تو اب ہم سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارا خیال تھا کہ اب جہاز چل پڑے گا فوراً۔ صدر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کے تمام جو کابینہ کے جو اہم وزیر جو ان کے ساتھ تھے اس زمانے میں، شوکت عزیز صاحب تھے وہ ان کے ساتھ تھے، حفیظ پاشا صاحب تھے جو ان کے کامرس منسٹر تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور دیگر 1-2 منسٹرز اور تھے، اور ٹاپ بیوروکریٹس تھے۔ تو ہم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے اب انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ ہو۔ سیکرٹری انفارمیشن جو تھے اس زمانے میں انور محمود صاحب ہوتے تھے، تو وہ جو تھے وہ کمپنی کر رہے تھے، اور وہی ٹیلی ویژن کی ٹیم کو صدر کے شیڈیول سے متعلق بتاتے رہتے تھے کہ یہ ہوگا، اس وقت پہنچیں گے، یوں ہوگا، اور تو اس کے حساب سے ہم اپنی تیاری بھی رکھتے تھے۔ اب ہم پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پلین چلنے کا نام نہیں لے رہا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، لیکن جہاز نہیں چلا۔ 4 بج گئے، 4:15 بج گئے، اور جہاز روانہ نہیں ہوا۔ 4:30 بج گئے، تب بھی جہاز روانہ نہیں ہوا۔ تو تقریباً کوئی 5 بجے کے قریب، یعنی صدر صاحب پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے گزر گئے، اور بیجنگ ایئرپورٹ پہ پاکستان کا ان کا جو خصوصی طیارہ ہے PIA کا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ جو ان کا اسپیشل، اور ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم حیران اور پریشان ہو رہے ہیں، بار بار ہم انور محمود صاحب کو، سیکرٹری انفارمیشن صاحب کے پاس جاتے جو کہ اور پوچھتے کہ جی کیا وجہ، وہ کہتے ٹھیک ہے آپ بیٹھے، آپ انتظار کریں، جب جہاز چلے گا تو آپ بھی چلیں گے۔ ہمیں اصل میں یہ فکر یہ تھی کہ اب جہاز کس وقت وہاں پہنچے گا،
ہمیں سب سے پہلے اترنا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیم ہوتی ہے, کیمرہ ٹیم ہوتی ہے, وہ سب سے پہلے اترتی ہے, اس لیے کہ وہ جو استقبالیہ ہوتا ہے نا نیچے جو ان کے صدر صاحب یا وزیر اعظم استقبال کرتے ہیں جیسے جنوبی کوریا کے, پھر ان کی ایک کابینہ کی لائن ہوتی ہے, ان سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں. تو یہ سارا ایونٹ جو پورا کا اسے, یا اگر انٹرویو کرنا ہوتا ہے کسی کا وہیں اترتے ہی دورے کے متعلق, تو وہ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک تواتر, ایک سلسلہ ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو ہماری جو یعنی وہ تھی بے چینی, وہ یہی تھی کہ ہمیں یہ بالکل ایگزیکٹ پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت جا کے, کیونکہ پھر آگے بیٹھنا پڑتا ہے جہاز کے بالکل اس جگہ جہاں پہ دروازہ ہوتا ہے, تاکہ جیسے ہی جہاز رکے فوراً کھڑے اور سب سے پہلے آپ نیچے جو ہے وہ اتر جائیں. یہ بڑا جسے کہتے ہیں ایک سسٹمیٹک اور بڑا تیز رفتار قسم کا شیڈیول ہوتا ہے. تو ہم بار بار ان سے پوچھتے تھے. خیر اللہ اللہ کر کے کوئی 5 بجے کے قریب وہ جہاز جو جا وہ روانہ ہوا. ہم نے مختلف لوگوں سے پوچھا, ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ آخرکار یہ اتنا 2-2.5 گھنٹے کیوں ڈیلے ہوا صدر کا, جیسا کبھی ہوتا نہیں ہے, اور یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے. بہت سارے اس میں خطرات لاحق ہو جائے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خطرہ لاحق ہو صدر صاحب کے پلین کو, یا کوئی اور وجوہات ہو گئی ہوں, یا کوئی اور اطلاعات آئی ہوں جس کی وجہ سے پلین کو ڈیلے کیا جا رہا ہو. تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ذہن کے اندر چلتی رہتی ہیں کہ وہاں اترنے کے بعد کیا ہوگا, اور یہاں سے تو یہ ساری چیزیں, یا یہاں پہ کیا مسائل ہیں بیجنگ کے ایئرپورٹ کے اوپر, یہاں تو مسئلہ نہیں پیش آ گیا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں ذہن کے اندر چل رہی تھیں, ایک رپورٹر کے طور پہ چل رہا ہے, اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ناظرین کو, اپنے جو ہم خبریں دیکھتے ہیں ان کو آگاہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے. اگر وہ پوچھیں کہ بھائی کیوں ڈیلے ہو گیا, تو وہ ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, تو وہ ہم انہیں آگاہ بھی کرتے ہیں. تو ایک رپورٹر کو ساری چیزیں پتہ, چاہے وہ نہ بیان کرے لیکن پتہ اسے سارا کچھ ہونا چاہیے. تو بہرحال خیر وہ جہاز وہاں سے 5 بجے چلا, اور کوئی 6:30 بجے کے قریب وہ سول کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا وہ اس کے اوپر وہ جا کر اتر گیا. اس کے بعد پھر وہ جو نارمل کارروائی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے وہی ہوئی, ہاتھ میں لائے گئے, یہ کیا, اور صدر صاحب جو تھے وہ اپنے روانہ ہو گئے جہاں پر انہیں ٹھہرنا تھا. تو ہمارے صدر کے جو مہمان ہاؤس ہوتا ہے وہاں پہ, اب ہم یہ سارا کرنے کے بعد جو تھے وہ یقینی بات ہے ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ جو سارا ویژول ہے جو ہم نے کوریج کی ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد بھیجیں تاکہ وہ خبروں میں شامل ہو جلد از جلد, تاکہ وہ دکھایا جا سکے. اس کا طریقہ آج کے طریقہ کار کی طرح نہیں تھا. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جانا پڑتا تھا وہاں کسی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ, وہاں پہ ٹیلی ویژن اسٹیشن جو تھا وہ اپ لنک کرتا تھا سیٹلائٹ سے. اس سیٹلائٹ کے ذریعے جو تھی وہ ٹرانسمیشن ہوتی تھی ہمارے سیٹلائٹ اسٹیشن کو, وہاں کے سیٹلائٹ اسٹیشن سے ہمارے اسلام آباد کے ٹیلی ویژن اسٹیشن کو وہ فیڈ, اسے فیڈ دینا کہتے تھے, یعنی نیوز فیڈ کہتے تھے. یہ طریقہ کار ہوتا تھا, ڈائریکٹ لنکنگ نہیں ہوتی, ڈی ایس این جیز وغیرہ سے ڈائریکٹ لنکنگ نہیں ہوتی تھی. تو یہ آپ کو کرنا پڑتا. تو پھر ہم جیسے ہی اترے پہ بھاگم ٹی وی اسٹیشن گئے, وہاں سے جا کے پھر اسلام آباد کو فیڈ دی تاکہ وہ جو نزدیک ترین خبریں تھیں اس کے اندر وہ تمام کوریج صدر کی ارائیول کی. لیکن ظاہر ہے ایک رپورٹر کی حیثیت سے ہمارے دماغ میں یہ تجسس تھا کہ صدر صاحب کا جہاز 2.5 گھنٹے ڈیلے ہوا اور کسی نے کچھ کہا بھی نہیں. تو پھر آخرکار ہم نے اپنے طور پہ معلومات کی, تو بڑی ایک عجیب بات ہمیں معلوم ہوئی. ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں. جنوبی کوریا میں امتحانات ہو رہے تھے. کس کے؟ پرائمری اسکول کے طلباء کے امتحانات ہو رہے تھے, اور وہ ایک خاص ایک زون تھا جس کے اندر وہ تمام امتحانات کنڈکٹ کیے جا رہے تھے, چھوٹے بچوں کے امتحانات تھے. اس دوران جس دوران ان بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں, ہمیں بتایا گیا کہ کوئی جہاز, چاہے کتنا ہی اہم جہاز, خود چاہے کوریا کے صدر کا کیوں نہ ہو, وہ اس علاقے پہ سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی. تو نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ بیجنگ کے اندر ہمارا جہاز 1 گھنٹے ڈیلے ہوا تھا, صدر صاحب کے پہنچنے کے اندر تاخیر ہوئی تھی, تو اس کے بعد مزید یہ جو 2.5 گھنٹے ہمارا ڈیلے ہوا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ امتحانات ختم ہو گئے, بچے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے, اور وہ جہاز جو تھا ان علاقوں پہ گزر سکنے کی اجازت اسے حاصل ہو گئی جہاں کہ وہ بچے امتحان دے
تب جا کر ہمیں وہ پرمیشن ملی اور صدر صاحب کا جہاز جو تھا پھر وہ سول پہنچا اور وہاں اترا اور پھر وہ کارروائی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ پرائمری کے چھوٹے بچوں کے امتحانات کی وہاں پر کیا اہمیت ہے کہ چاہے ان کا اپنا صدر ہو یا چاہے کسی دوسرے ملک کا صدر ہو, اگر اس میں اس ٹائم میں وہ وہاں سے آئے گا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے سگنل بھیج دیا کہ جی اب ڈیلے کریں, جب یہ امتحانات ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس زون کے اوپر سے جہاں بچے امتحان دینے اپلائی کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ یہاں سے. غور کر لیں آپ کہ وہاں پر چھوٹے بچوں کی تعلیم, ان کی حفاظت اور ان کی اہمیت کیا ہے جنوبی کوریا کے اندر. اسی لیے جنوبی کوریا جو ہے وہ جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایڈوانس ترین نیشن میں شمار ہوتا ہے. ہم اپنے کسی ولاگ کے اندر آپ سے وہاں کا بھی ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ جنوبی کوریا نے اس زمانے میں کیسی ترقی کی تھی. یہ تقریباً 2004 اور 2005 کا واقعہ ہے.